اگر آپ روز قرآن پڑھتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو آج کا بیان بہت اہم ہے۔ کیا بنا تجوید کے تلاوت مکمل ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ افسوس ہے کہ ہم قرآن پاک ایک تو پڑھنا نہیں آتا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا تو کوسوں دور ہو گیا۔ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، 90% یہاں وہ مجمع بیٹھا ہوگا جس کو قرآن پاک کی تجوید معلوم نہیں، اور ان کو کہو کہ یہاں پر حرف کو یہاں مد کرنا ہے، یہاں مد لازم ہوگا، یہاں مد متصل ہوگا، یہاں مد منفصل ہوگا، ہمیں کوئی خبر نہیں پڑی۔ ابھی ہم لوگ بنگلور سے آ رہے تھے تو راستے میں نے ذکر کیا کہ مخارج کا معاملہ ہے، صفات متضادہ کا معاملہ ہے، صفات غیر متضادہ کا معاملہ ہے، حروف مستعلیہ کا معاملہ ہے، حروف مستفیلہ کا معاملہ ہے۔ آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک عالم بیٹھے تھے، کہنے لگے قاری صاحب کون سی زبان میں بات کرتے ہو؟ افسوس، امام جزری رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، 24 گھنٹے کا گنہگار ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے مگر تجوید کے ساتھ 24 گھنٹے کا گنہگار۔ لیکن یہ فتویٰ سناؤ تو سب کے پیٹ میں درد بہت ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی وامٹ کر دے گا۔ حالانکہ امام جزری رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ۔ امام جزری فرماتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، بولو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، نیسیسری ہے۔ اور فرماتے جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، چلو نہیں پڑھتا لیکن سیکھتا بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے کا گنہگار ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا عالم، ہماری تلاوت کا کیا عالم، ہماری تلاوت میں حلاوت کا کیا عالم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 90% ہمارا سماج اور سوسائٹی ایسی ہے جن کو تجوید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اوقاف کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ترتیل کے بارے میں نہیں معلوم، تدویر کے بارے میں نہیں معلوم، حدر کے بارے میں نہیں معلوم، قرات زمزم کے بارے میں نہیں معلوم، اور قرات سبا اور عشرہ متواترہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ الفاظ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو جب میں نے ان بچیوں کو دیکھا اور ان کا جو تلفظ دیکھا، جو ترنم دیکھا، جو ان کا پروناؤنسیشن دیکھا، قسم اللہ کی حاجی شکیل صاحب اتنی خوشی ہوئی، کاش ہماری سب بچیاں، ہمارے سب بچے اور ہمارے یہ بڑے بڑے جو گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں سب تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھے۔ بولو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بولو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، صحابی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب قرآن انہوں نے ایسا پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ یہ 10ویں پارے کی آیت ہے۔ اس وقت مجھے آیت کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، وہ صحابی نے ایسا پڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ ان کے ہاتھ میں جو چادر تھی نا، وہ چادر وہ صحابی کے گردن میں لپیٹی اور کہا غلط پڑھتے ہو، اخطأت، تم نے غلط پڑھا، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب وہ کھینچ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہے سنو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پہلے چھوڑو تو صحیح ان کو، چھوڑو تو صحیح، چلو پڑھو۔ انہوں نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ تم نے صحیح کیا، یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔
یہ غلط. اچھا غلطی کیا ہوئی؟ غلطی کیا ہوئی؟ صرف غلطی یہ ہوئی کہ جہاں مد کرنا تھا وہاں مد نہیں کیا. بولو جہاں مد. پڑھنا کیسا تھا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. ایک حرف کو جو کھینچنا تھا للفقراء، اس پر مد نہیں کیا. اس پر عبداللہ ابن مسعود بھی ناراض، ہمارے نبی بھی ناراض، اور ہم لوگوں کی تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو 10ویں پارے کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں، سورہ ناس صحیح نہیں. اب یہ بچوں نے کتنا اچھا پڑھا قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس. میں گارنٹی دیتا ہوں مولانا، قسم کھا کر گارنٹی دیتا ہوں کہ ان بچوں نے جس طرح پڑھا اور ان بچیوں نے جس طرح پڑھا، کسی ایک آدمی کو کھڑا کر کے پوچھو بھائی تو پڑھ سکتا ہے؟ اس کو کھڑا کر دو. صابر کو اسٹیج پر بیٹھا ہے آرام سے، لیکن پوچھو سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بہت افسوس ہے. میں نے تو باقاعدہ شکیل بھائی آپ تو میرے ساتھ جمعہ نہیں پڑھتے ہو، ناراض ناراض رہتے ہو، یا آپ کی بیوی منع کرتی، جو بھی ہوئے میرے کو کیا لینا دینا. لیکن میں نے ابھی ترتیب بنائی ہے مولانا دبیر عالم، میں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ جمعہ کی نماز جیسے ہو جاتی، جتنے میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں سب کو کہتا ہوں ایک سورت میں مشق کراؤں گا، آئندہ جمعہ کو سنوں گا. الحمدللہ ہماری پوری جماعت نے سورۃ الناس وہ تجوید کے ساتھ پڑھا، سورہ فلق کو پڑھا، سورہ اخلاص کو پڑھا، اور سورہ تبت یدا اس سورت کو پڑھا، اذا جاء کو پڑھا. ابھی یہ جمعہ کو ہم سورہ کافرون اور سورہ کوثر سننے والے. میں ان بچیوں کو بھی کہوں گا، بچوں سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، آج سے ارادہ کرو کہ قرآن تو پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث سناؤں پھر بات ختم کروں گا بہت جلدی. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں، جو میں نے بولا، میں نے آپ کو گھوڑا بھی بولا اور میں نے یہ بھی بولا نکمے ہے، نالائق ہے. ابھی تک سورہ فاتحہ ہماری صحیح نہیں ہوئی ہے، ابھی تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، ابھی تک ہم. اچھا ان لوگوں کو سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی شکیل بھائی. ہاں سورہ فلق سورہ ناس صحیح ہے بیٹا، یہ نہیں ہوگا. لیکن موبائل، ہاں 1.5 لاکھ کا موبائل، اورنج کلر، انسٹاگرام، ہاں یوٹیوب، فیس بک، ہاں اسٹیٹس، اس میں ہمیں بہت مہارت ہے. حالانکہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چگلی ہوتی ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، موبائل میں حرام سے حرام کام کیا جاتا. اس کے لیے ہمارے پاس روزانہ 4 گھنٹے ہیں، مگر آدھا گھنٹہ ہمارے پاس قرآن کو صحیح کرنے کے واسطے نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ آج سے کون کون ارادہ کرتا کہ روزانہ اپنے یہاں کے مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا مؤذن صاحب ہوں گے یا قاری جسیم الدین جیسے قراء کرام. اللہ کا احسان ہے ہمارے سورت میں، گجرات میں اور سورت میں بہت دارالعلوم ہے اور بہت قراء کرام ہے، بہت حفاظ کرام ہے. اور ماشاءاللہ یہ بچیاں بھی آپ نے دیکھا کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتی ہے. ہم لوگ ارادہ کرو ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے انشاءاللہ، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن اتنا ضروری ہے. معلوم ہے میں حدیث سنا رہا تھا پھر تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. میں بتاؤں قرآن پاک کا مقام اتنا اونچا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، واقعہ سننا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آ رہے، بالکل بوڑھے، بولو بالکل بوڑھے. اندازہ یہ ہے کہ ان کی عمر 90 95 کے 100 سال کی ہوگی. اچھا وہ زمانے میں چشمے تو تھے نہیں، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا، وہ برابر بول بھی نہیں سکتے، ان کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، ان کے پاؤں بھی لنگڑاتے ہیں. اب وہ دھیرے دھیرے ڈنڈے کا سہارا لے کر، ایک لکڑی کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے آ رہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فرمایا الطریق الطریق، آنے دو آنے دو، ان کو آنے دو آنے دو، راستہ کرو. اچھا وہ آئے. اچھا نماز کا وقت نہیں ہے، بولو نماز کا وقت.
نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ وتر، کوئی نماز کا وقت نہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اتنا بڑھاپا، کیا ضرورت آنے کی، کہاں سے چلتے چلتے آپ آئے، نہ آنکھوں سے برابر نظر آتا ہے، نہ آپ کان سے سن سکتے ہیں، نہ آپ برابر بول سکتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ کام کرتے، نہ پاؤں کام، آپ آئے۔ اچھا وہ جو بوڑھے صحابی نے جو جواب دیا ہے ہم سب کی طبیعت میں اجالا ہو جائے، انہوں نے کیا کہا معلوم؟ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں میرے پیارے نبی کہ میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا، بولو سبحان اللہ، میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا لیکن اب میں نہیں پڑھ پاتا کیونکہ میرے کو آنکھوں سے نظر، بولو، نہیں آتا، میں برابر سن بھی اور میری زبان بھی موٹی ہو گئی، حروف کی ادائیگی جیسی ہونی چاہیے میرے سے ادائیگی ہوتی نہیں ہے، اور میرا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا، پاؤں بھی کام نہیں کرتا، اور وضو بھی بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وضو کرنے جانے کا، وہ زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہ نل کھولا تو ٹھنڈا پانی اور وہ نل کھولا تو گرم پانی، کہاں جا کے پانی لانے کا، اس کے بعد وضو کرنے کا، اس کے بعد وہ زمانے میں قرآن ہماری طرح چھپے ہوئے بھی نہیں تھے، وہ قرآن پاک کو لینے کا اور اس کو پڑھنے کا بہت مشکل کام تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا لیکن اب میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو آپ میرے کو بولو کیا کرنے کا، فتوا دو کیا کرنے کا۔ ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ گھر میں جا کے سو جا، اب بوڑھا ہو گیا ہے کیا کرے گا، گھر میں جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، تم قرآن پاک زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو، روزانہ زوات الراہ پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ زوات الراہ، سمجھ میں آیا؟ زوات الراہ، روزانہ زوات الراہ پڑھ لو، یعنی قرآن کی وہ تمام سورتیں پڑھو جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را، جیسے سورہ یوسف، الف لام را ہے نا، را ہے نا شروع میں، یا اسی طریقے سے سورۃ الرعد ہے، الف لام میم را کا سب۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے سے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیونکہ زوات الراہ صورتیں تو بہت بڑی بڑی ہے، یہ میں کہاں پڑھنے جاؤں گا، اللہ کے رسول میرے سے نہیں ہوگا۔ اچھا ہمارے نبی کہہ سکتے تھے، رحمت للعالمین تھے، نہیں ہوگا چلو جو جی میں آئے وہ پڑھو، لیکن ہمارے نبی نے کہا زوات الراہ نہیں پڑھو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہوں، میرے کو نظر بھی نہیں آتا، میرے کو بولنے بھی نہیں آتا برابر، اللہ کے رسول آپ بتاؤ میرے کو کیا کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا زوات الراہ نہیں پڑھ سکتے تو زوات حامیم پڑھو۔ کیا پڑھو؟ زوات، یعنی ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں حامیم، جیسے قرآن کریم میں آپ شروع کرو بہت ساری صورتیں ملے گی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حوامیم پڑھو، سورہ حوامیم پڑھو، ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں حامیم۔ وہ بوڑھے صحابی نے کہنے لگے یہ بھی نہیں ہوتا، بھائی سچے تھے، ہم ہوتے تو گھر جا کے دیکھیں گے جو ہونا ہوگا، اور ہمارا کیا اکھاڑ دے گا۔ ہمارے نبی نے کہا زوات الراہ پڑھو، کہا نہیں زوات حامیم پڑھو۔ تو ہمارے نبی نے کہا کام کرو، بہت بوڑھے ہو، مسبحات پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ مسبحات، یعنی ہر وہ سورت چھوٹی چھوٹی پڑھو جس کے شروع میں سبح، بولو جس کے شروع میں سبح، یسبح، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مسبحات پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، بولو یہ بھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہم ہوتے تو ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ، جب نہیں ہوگا تو کائے کو آئے ہو، جب زوات الراہ کہا تو نہیں ہوگا، زوات حامیم کہا تو نہیں ہوگا، مسبحات کہا تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، ایک سورت پڑھو گے پورے دن میں، کتنی سورت؟ ایک سورت، بولو ایک سورت۔ تو اتنے خوش ہو گئے
اتنے خوش ہو گئے، وہ جو لکڑی لے کر آئے تھے نا، لکڑی لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول بتاؤ ایک سورت تو میں پڑھوں گا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم ایک ہی پڑھوں گا، ایک سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، ایک سے کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کے مارے کہا قسم اللہ کی ایک ہی پڑھوں گا، ایک سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا اور ایک سے، لیکن آپ بتاؤ کون سی سورت پڑھنا؟ ہمارے نبی نے بتایا سورہ زلزال۔ بولو سورہ، یاد ہے صابر؟ سوچتا اگر میرے اوپر کائے کو ٹوٹ پڑا، اس لیے ٹوٹ پڑا کہ یہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا، کئی زمانے کے بعد میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ کون سی سورت ہمارے نبی نے بتائی؟ بولو اور سورہ زلزال کیوں بتائی؟ کہ اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو، آن دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگا، اللہ نے پورے منظر کو رکھا ہے۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت پڑھنا ہے۔ ارے میرے پیارے وہ بوڑھے صحابی اتنے خوش ہو گئے، لکڑی کا سہارا لیا، کھڑے ہوئے، بولو کیا ہوئے؟ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول قسم کھاتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ جب وہ جانے لگے نا، ہمارے نبی نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے یہ تو کامیاب ہو گیا، میرا کوئی بھی امتی روز پڑھے گا جاؤ وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا افلح، افلح کا مطلب ہے دنیا بھی تیرے قدموں میں آ گئی، جنت بھی تیرے قدموں میں آ گئی۔ ایک سورت سورہ زلزال، دنیا بھی ہمارے قدم میں، آخرت بھی ہمارے قدم میں۔ لیکن میں اپنی وہی بات پر آؤں گا، سورہ زلزال یاد ہے؟ جن کو یاد ہے مبارک، باقی اکثر لوگ میرا منہ کیسا دیکھتے جیسا نہیں میں نے کچھ کہہ دیا ہو، گالی والی دی ہو۔ میرے دوستو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، قرآن پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ بولو قرآن پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ ارادہ پکا؟ نہیں بولو نا ارادہ پکا۔ آج ایک بات سنا رہا ہوں، بہت فتویٰ بھاری پڑے گا لیکن سنا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتے میں نے فیصلہ کر دیا تیرا ایمان، اور جو قرآن تو پڑھتا ہے مگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے شاید بہت بڑا نقصان اٹھا لے گا، بہت بڑا نقصان کر لے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے شکیل بھائی، ماننا ہی پڑے گا، فتویٰ نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو قرآن پاک پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، تجوید الحروف، معرفت الوقوف، حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں مد کرنا، کہاں مد نہیں کرنا، کہاں مد متصل، کہاں مد منفصل، کہاں مد لازم کلمی، کہاں مد لازم حرفی، کہاں مثقل، کہاں مخفف، سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا۔ اللہ فرماتے جا تو نے تھوڑا پڑھا، میں نے تیرے ایمان کا فیصلہ کر لیا۔
ایمان کا فیصلہ کرنے والا کون ہو جائے گا؟ اللہ. اور اللہ جب فیصلہ کرے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میری یہ بات کو آپ اچھے طریقے سے بولو، عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ